اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دلوں کو بھی آرام دو، ان کے لیے حکمت امیز کام تلاش کرو، کیونکہ جسموں کی طرح دل بھی تھکتے اور اکتا جایا کرتے ہیں۔ جب کوئی آدمی دل میں پوشیدہ بات رکھتا ہے تو اس زبان سے اس کے اشارے مل جاتے ہیں، چہرے کے اتار چڑھاؤ سے معلوم ہو جاتا ہے۔ بے شک لوگوں کے دل برتنوں کی مثل ہیں، ان میں سے بہتر وہ ہے جو اچھی باتیں محفوظ رکھتا ہے، اور بے شک دلوں میں برے برے خیالات گزرتے ہیں مگر سلیم عقلیں ان سے باز رہتی ہیں۔ بے شک ایمان کا ٹھکانہ ہی دل ہوتا ہے، اور آدمیوں کے دل کسی وقت کار خیر کی طرف متوجہ اور راغب، اور کسی وقت اسے کنارہ کش ہوتے ہیں۔ تمہیں لازم ہے کہ جب تمہارا دل کسی کار خیر کی طرف راغب ہو اور متوجہ ہو تو اسے پورا کرو، اور اگر اس سے منتفر ہو تو اسے مجبور کرو وہ حق کے حکم پر سر تسلیم ہم کرے۔ جو کوئی اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ کر کام کرتا ہے، وہ ہر ایک کام کو اس طرح شروع کرتا ہے کہ وہ پہلے دیکھتا ہے کہ وہ کام کے لیے مضر یا اس کے لیے حق میں مفید ہے یا نہیں۔ بے شک دل بھی غور و فکر کرنے سے اسی طرح تھک جاتے ہیں جس طرح کے آدمیوں کے بدن کام کاج سے تھک جاتے ہیں۔ بس چاہیے کہ ان کو علم و حکمت کی عجیب و غریب باتوں کی طرف متوجہ کیا جائے، جس سے یہ خوش و شاد ماں ہو جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی یادوں کو دلوں کا سیکل بنایا ہے۔ جو دل اندھے ہوں وہ اس سے بنا ہو جاتے ہیں، اور جن میں بہرا پن ہو ان کو قوت سماعت حاصل ہو جاتی ہے، اور جن دلوں میں سرکشی اور اونت کا مادہ ہو وہ تابع بن جاتے ہیں۔ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جو اپنے غصے کو نہیں روکتا وہ جلد ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ اور اس کی عقل کو روشن کر دیتا ہے، اور جو شخص کے دل میں کجی پیدا ہو جاتی ہے تو نیکی اس کے نزدیک بدی اور بدی اس کی نظر میں نیکی معلوم ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے وہ اپنے قلب کو راحت و آرام میں رکھتا ہے، اور جس شخص میں تیرے نقصان سے نفع ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ تجھ سے دل میں برائی رکھے گا، اور جس شخص کے دل میں خوف اللہ تعالیٰ موجود رہتا ہے اس کے دوسرے اعضاء میں بھی عاجز و انکسار کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ جس شخص کے دل میں رحم جاگیزے نہیں رہتا وہ اپنی محتاجی کے وقت دوسروں کے رحم سے محروم ہوتا ہے، اور جو شخص کا دل کسی امر کا یقین نہیں کرتا تو وہ کام اس سے درستی کے ساتھ سر انجام نہیں پاتا۔ اگر زمین کی حبر گیری نہ ہو تو وہ پرانے کپڑوں اور ویران مکانوں کی مثال بگاڑ دیتا ہے۔ دل دانائیوں کا سرچشمہ اور کان اس کو پہچاننے والے ہیں۔ کنایت سے آدمی کا دل غنی اور مالداری سے سخت ہو جاتا ہے۔ دل میں کھوٹ رکھنے سے عیب اور برائی پروان چڑھتے ہیں۔ آنکھوں کا بیدار رکھنا مگر دل کا غافل ہونا کچھ مفید نہیں۔ آدمی کی قدر اس کے دو چھوٹے اعضاء یعنی دل اور زبان سے ہوتی ہے۔ اگر بات کرے تو زبان کے زور سے، اور اگر میدان جنگ میں آئے تو بہادری سے۔ صحت دلی سے بڑھ کر کوئی خصلت زیادہ کمینی اور خراب نہیں، اور شہوت پرستی سے بڑھ کر کوئی فتنہ عظیم اور باعث عذاب نہیں۔ انسان کی نظر اس کے دل کو جدھر چاہے کھینچ لے جاتی ہے۔ جو نظام میں دل میں آتے ہوں ان کے محفوظ رکھنے کا طریقہ باہمی گفتگو اور بحث مباحثہ ہے، اور جو مضامین دل میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر برے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے دل کو فکر کے ساتھ اور زبان کو ذکر کے ساتھ مشغول رکھتا ہے۔ نہایت خوشی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مگن ہے، اور نہایت خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے پروردگار کی عطایت کی حفاظت کرے۔ دلوں کی زینت اخلاص ایمان اور اسلام کی زینت عمل احسان ہے۔ اپنے دل کو وعظ و نصیحت سے زندہ، زہد سے مردہ، یقین سے مضبوط اور حوادث دنیا پر نظر کرنے سے باخبر بنا۔ پاجامہ یا تہا بند ٹہنوں سے اونچا رکھ، اس سے بدن اور کپڑے صاف رہیں گے اور دل اللہ تعالیٰ سے یقیناً خائف ہوگا۔ پرہیزگاروں کے دل دنیا میں ہمیشہ غمگین رہتے ہیں، اور لوگ ان کی تکلیف و شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جو دل دنیا کے عاشق و شدہ ہیں ان پر تقویٰ اور پرہیزگاری حرام ہو کر رہ جاتی ہے۔ کان سے سننے کا کچھ نفع نہیں،
جبکہ انسان کا دل غافل ہو۔ اپنے دل کو برائیوں کے میل سے پاک رکھو تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ اگر تمہارے دل میں برائیوں کی میل رہے گی تو تمہارا دل کبھی بھی نیکی میں نہیں آ سکے گا اور نیکیوں سے دور ہی رہے گا، اور اگر نیک رہے گا تو برائیوں کے میل سے انشاءاللہ پاک ہی رہے گا۔ کسی دل میں حکمت اور شہوت دونوں کٹھی جمع نہیں ہوتی ہیں، اور عصمت کے بغیر علم و حکمت کچھ کام نہیں آتے۔ بدن کی صحت نہایت مبارک، لیکن دل کی صحت بہترین ظہرہ ہے۔ جس شخص کا دل مردہ ہو جاتا ہے وہ دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔ اگر تیری صورت تو انسان کی ہے اور دل حیوانوں کے ہیں کہ موافق، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ پاک بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی نظر کرنے کی جگہ ہیں۔ آدمیوں کے دلوں میں ایک طرح کی وحشت ہوتی ہے، اور جس شخص کے ساتھ ان کو الفت ہو اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تمام دلوں میں سب سے افضل وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی وعید سمجھ کر اس کا خوف کریں، اور سب سے بڑا عالم وہ ہے جو علم کا شیدہ ہو۔ کان سے سننے کا کچھ فائدہ نہیں جبکہ انسان کا دل غافل ہے۔ بے شک میرے خالق نے مجھے سمجھدار دل اور بولنے والی زبان عطا فرمائی۔ دل کی درستی صحت و بصیرت کی دلیل اور برہان سے برہان ہے، اور ظاہر کی درستی باطن کی درستی کا عنوان ہے۔ زیادہ دل لگی کرنے والے سے واقعی سچی باتیں بھی بیکار ہوتی ہیں۔ وہ کان بہرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف پکارنے والے کی آواز نہیں سنتے، اور وہ دل بہرا ہے جس کے کان اللہ تعالیٰ کے احکام محفوظ نہیں رکھتے۔ بیکاری سے انسان کے دل میں تفلانہ اور عاشقانہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور آدمیوں کے ساتھ جھگڑا اور اختلاف رکھنے سے ناموافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح و سلامت دل شہادت میں فصیح زبانوں سے اچھے ہیں۔ کلام کے بیٹھنے کی جگہ دل اس کے نگاہ رکھنے کا مقام ہے، اور فکر اس کو ادا کرنے والی عقل، اس کو ظاہر کرنے والی زبان، اس کا جسم حروف، اس کی روح معنی، اس کا زیور اعراب، اور اس کی درستی صدق اور ثواب ہے۔ لوگوں کو تکلیف نہ دینے سے دشمنوں کے دل بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ اہل بدایت کا دل بس ایسا ہے جیسا خالی زمین کے، اس میں جو چیز ڈالی جائے اسے قبول کر لیتی ہے۔ جو چیز فوت ہو جائے دل میں اس کا غم نہ رکھ، ورنہ دوسری چیزوں کے حاصل کرنے کی تیاری سے روک دیں گا۔ جبکہ دل خالی اور کمزور ہو تو بدن کی موٹائی اور لمبائی کچھ کام نہیں آتی۔ سچی باتوں کا دلوں پر ضرور اثر ہوتا ہے۔ دلوں میں کئی خراب خیال پیدا ہوتے ہیں، مگر سلیم عقلیں ان کو دور کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ سچا معبود ہے کہ سلسلہ ہستی میں اس کی قدرت کے آثار اس کے وجود پر ایسی زبردست دلیل ہیں کہ منکروں کے دل میں بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا علم جاگزی ہوتا ہے تو اس کے قلب میں استغنا کی صفت پر قرار پذیر ہو جاتی ہے۔ انسان کے بدن میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جو تمام بدن سے افضل ہے، اسے قلب یا دل کہتے ہیں۔ اس میں حکمت اور جہالت دونوں کے مواد اور قوتیں موجود ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں کسی کی آمد و رفت نہیں ہے۔ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاؤ اور کسی عام انسان کے سامنے نہ جھکاؤ، ورنہ یہ دل شرک میں آ جائے گا اور آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے کم اور کسی عام انسان سے زیادہ ڈریں گے۔ اسی لیے کوشش کریں اگر آپ کسی ظالم کے سامنے ہو تو اللہ پہ یقین کر کے ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اسی لیے اپنے دل کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاؤ، کیونکہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اس کے سب اعضاء اس کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ دلوں کی آبادی عقل مندوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ رعیت کے دل ان کی محافظ بادشاہ کے خزانے ہیں، بس انصاف یا ظلم جو کچھ ان میں ودایت رکھتا ہے اس کو پا لیتا ہے، یعنی ان سے جب برتاؤ کرتا ہے اس کا نتیجہ دیکھ لیتا ہے۔ سب سے اچھا وہ شخص ہوتا ہے جس کا نفس دنیا سے منتفر، اس کا دل اس کی رغبت سے خالی ہو۔ دل زبان کا خزانچی ہے اور زبان دل کی ترجمان ہے۔ سب سے برا دل وہ ہے جو ایمان میں شک لائے، اور سب سے برا محسن وہ ہے جو دل دے کر جتلائے۔ پاک بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی نظر کرنے کی جگہ ہیں۔ جب آدمی کے دل میں کسی مرغوب چیز کی قدر بڑھ جاتی ہے تو اس کے گم ہونے پر آدمی بڑی سوچ بچار میں پڑا رہتا ہے۔ آنکھ دل کی پیغام رساں ہے،
جزاک اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اسی طرح اچھی سی ویڈیو پر۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اور ہماری تسلی کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔